تو کیا چل رہا ہے آج کل؟ میں ہوں آپ کا اپنا پرسنل فیوریٹ یوٹیوبر بھائی صاحب السلام علیکم. حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑا نام ہے حضرت. اچھا. پھر ان کے بعد ان کے مرید حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی. اس سے میرا کیا فائدہ؟ تو تاریخ لکھتی ہے کہ حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک وقت ایسا بھی تھا جب آپ سود کا کام کرتے تھے. اچھا. اور جیسے یہاں کچھ احباب ہے نا کہ جن کا کام ہی ان کا نام بن جاتا ہے, تو آپ کو بھی جو ہے نا وہ بچے پکارا کرتے تھے حبیب سودیا کہہ کے. تو پھر ایک وقت آیا کہ اللہ نے آپ کو توبہ کی توفیق دی اور آپ نے امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دستے مبارک پہ توبہ کی. تو دو گلے لا کے رو گلے لا کے ایک دوسرے نال. وہ حضرت نے نا وہ اپنے پاس سے تسبیح عنایت فرمائی, اور ساتھ آپ نے تعلیم کیا اسم ذات. کیا بولا تو نے؟ تعلیم کیا اسم ذات اللہ. ہاں نا. آپ نے فرمایا بھی اے پکانا ہے. وہ بندہ ہے نا جی, دل میں خیال آیا وہ کاکی نہیں چلاواں گا. پتہ نہیں. تو مرشد کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضور بیوی بھی ہیں بچے بھی ہیں, آپ فرما رہے ہیں ہوں رب منانا ہے, جی کام نہیں کرا گا تو کھانا پینا کتوں؟ میں نہیں بتاؤں گا. آپ نے فرمایا بیو اپنی بیوی دا خالق توں ہے. تنوں نہیں پتا؟ نہیں حضور, اپنے بچیاں دا خالق توں ہے. جا پوچھ کیا. نہیں حضور, اپنے آپ نے خود پیدا کیتا ہی. نہیں حضور, کنے کیتا ہے؟ جناب اللہ نے. آپ نے فرمایا جو خالق ہے تو پھر رازق بھی ہے, جا تو یقین رکھ. بات تو صحیح ہے. آپ نے جا کے شروع کر دیا, تسبیح پکڑ لی, کھاؤ ماں قسم. وہ شروع ہو گئی حضرت اللہ اللہ اللہ. ایک دن, دو دن, تین دن, چار دن, 5 دن, 6 دن. ایک دن بیوی آ کے نا بڑے غصے میں آپ کو کہتی ہے حبیب نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, باپ بیٹے شے ہی کوئی نہیں. یہ کیا آپ تصویر لے کے بیٹھے رہتے ہیں؟ اور ہم سے نہیں یہ سوکھی مانگی روٹیاں کھائی جاتی. جاؤ جا کے کوئی کام کرو تو کرنا. کو دیہڑی لگاؤ, کو پیسے کما کے لاؤ, ہم بھی کو ترنے والا کھائیں. یہ بڑی اچھی بات کہی آپ. دانا آدمی تھے, بحث نہیں کی, تسبیح مصلی لوٹا قرآن پاک لیا, جنگل چلے گئے. کھاؤ ماں قسم. سارا دن وہاں بیٹھ کے نا اللہ اللہ کی. رات پڑی تو گھر آ گئے. جب گھر آئے نا تو گھر میں داخل ہوتے بیوی نے پہلا سوال یہ کیا, تو میرا پتر چھٹی کا کیا؟ پوچھتی ہیں بیو مزدوری کی نا, دیہڑی لگائی نا, کام کیا نا؟ آپ نے فرمایا ہاں کیا. تو بیوی پوچھتی ہے دیہڑی کتنے؟ تینوں کچھ نہیں لبڑا. معاف کرنا, غصے میں ادھر ادھر نکل جاتا ہوں. آپ فرماتے میں نے ٹالا. میں نے کہا نہیں, وہ سارے ہی مانگ رہے تھے, لیکن میں نے جس کا کام کیا نا وہ مالک بڑا کریم ہے, مجھے دیہڑی مانگتے ہوئے شرم آ گئی. کھاؤ ماں قسم. تو بیوی کہتی ہے اچھا چلو پھر کل آئے گی جا کے. آپ فرماتے اگلے دن پھر گیا, سارا دن اسی طرح اللہ 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 اللہ. رات پڑی تو گھر آ گیا. بیوی پھر پوچھتی ہے حبیب دیہڑی لائی ہے نا؟ I need news but I don't know. I see this news but I don't see. ارے کہنا کیا چاہتے ہو؟ نہیں. کام کر کے آئے ہو نا؟ آپ نے فرمایا ہاں کل سے بھی زیادہ کیا ہے. تو پوچھتی ہے اگر کیا تو پھر پیسے کدھر ہے؟ ہم پہ تو آئی نو, ہم پہ تو آئی نو. آپ فرماتے میں نے ٹالا. نہیں سارے مانگ رہے تھے, لیکن میرا مالک کریم بڑا ہے, بڑا کریم ہے میرا مالک. سب مانگ رہے تھے, اب مجھے مانگتے ہوئے شرم آ گئی, میں نے نہیں مانگے. تو بی بی صاحب تھوڑا غصے میں آ کے کہتی بیو تیرا تو گیم بجانا پڑے گا. اب جب کل جائیں گے نا تو جا کے کام نہ شروع کر دینا, پہلے جو 2 دن کام کیا نا اس کے پیسے لینا اس سے. پیسے نہیں ہے, پیسے تو نہیں ہے. تو اگر تو دے تو پھر اس کا کام کرنا نا دے انکاری ہو جائے تو پھر کسی اور کا کرنا جا کے. اب حضرت کو صوفی سمجھے گا کہ یہ تیر کس طرح ادھر آ کے لگتا ہے سیدھا. تو آپ فرماتے ہیں میں ساری رات اپنی چارپائی پہ لیٹا روتا رہا. کھاؤ ماں قسم. اس نے بات کیا کر دی ہے, کہاں جاؤں چھوڑ کے اس کا در ہے, کوئی ایسا 70 ماہ اسے بڑھ کے پیار کرنے والا ہے. وہ آپ فرماتے ہیں خیر تیسرا دن آیا تو میں پھر چلا گیا. کہانی تے کہانی, ہر چیز کی کہانی چل رہی ہے بھائی جی. سارا دن پھر اسی طرح حضرت اللہ اللہ اللہ, سارا اسی طرح. آپ فرماتے ہیں جب رات پڑی نا گھر آنے لگا تو بڑا پریشان. وہ حبیب وہ آج انہوں کی بنا لانا, اوپر دیکھا تو سونا, نیچے دیکھا تو سونا. آج اس کو کیا کہنا آگے, پتہ نہیں وہ آگے سے کیا بولے گی, کچھ ایسا ہی نہ کہہ دے جو مجھ سے سنا ہی نہ جائے. آپ فرماتے میں نے کہا چلو باہر ہی بیٹھ جاؤ, اس وقت جاؤں گا جب سو گئی ہوگی, کان ٹپاؤں گا کاٹ ہو جاؤں گا. This is business. رات تو گزارو نا, کل کی پھر کل دیکھیں گے. آپ فرماتے میں باہر ہی بیٹھ گیا اور پھر تسبیح پکڑ لی اور پھر شروع کر دیا میں نے اللہ اللہ اللہ. فرماتے میں بیٹھا رہا, جب آدھی رات ہوئی نا تو میں گھر آیا کہ اب چلو سو گئی ہوگی. آپ فرماتے جب گھر آیا تو گھر کا منظر ہی بدلا ہوا ہے. سر یہ کہانی ہے, ٹوٹلی کہانی ہے. کیا دیکھتا ہوں جناب, دھواں اٹھ رہا ہے اور کچھ پکنے کی خوشبو آ رہی ہے.
آپ فرماتے میں بڑا حیران ہوا بھائی آدھی رات کو میرے گھر چولہا کیسے جل گیا. پھر دل میں خیال آیا شاید گاؤں میں سے کسی کو ترس آیا ہوگا, کوئی دے گیا ہوگا کچھ, تو اس نے رکھ لیا. آپ فرماتے میں نے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا. ایک کڑا ایڈا نیک بندہ ہے. اب تو دیوار پلان کے جانے والی بات ہی کوئی نہیں تھی. تو میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اس نے دروازہ کھولا. تو آپ فرماتے کیا دیکھتا ہوں, بڑی خوش ہے اور کپڑے بھی بالکل نئے پہنے ہوئے ہیں. کہتے میں حیران ہوا یہ اتنی خوش کیوں ہے, یا کہ مجھ سے لڑی کیوں نہیں, اس نے نئے کپڑے کہاں سے لیے. فرماتے سوال میں نے خود سے کیا تو جواب وہ دیتی ہے. کیا کہتی ہے؟ اپنی منجی سے لیٹا پھر او حبیب وہ تسی کدا کام کر دے رہے ہو, تہاڈا مالک تے واقعی بڑا کریم ہے. وہ آپ کس کا کام کرتے رہے, آپ کا مالک تو واقعی بڑا کریم ہے. آپ فرماتے میں نے پوچھا کیوں, کیا ہوا؟ آپ کہتے میرا ہاتھ پکڑا تو مجھے اندر لے گئی. آپ فرماتے اندر جا کے دیکھا, اوپر دیکھا تو سونا, نیچے دیکھا تو سونا, کہ جس چیز کی ضرورت تھی سب کا ڈھیر لگا ہے, جو نہیں تھا نا گھر میں سب کا ڈھیر لگا ہے. کہتی ہے آپ تو کام کر رہے تھے نا, آج آپ نے اوور ٹائم بھی لگایا, آپ کام کر رہے تھے, آپ کا مالک اتنا کریم ہے اس نے آپ کو تنگ نہیں کیا, بلکہ یہ سارا کچھ اس نے اپنے بندوں کے ہاتھ میں جایا. آج میں بھی آمین کہنی ہے. اونچی آمین. آپ فرماتے ہیں میں رو پڑا قربان جاؤں ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں. اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے؟ آپ فرماتے مجھے اس نے روتا دیکھ کر کہا حبیب روئے نا, گھبرائے نا, آپ سامان کے ختم ہو جانے سے ڈرے نا. خالی سامان ہی نہیں آیا, آپ کے لیے پیغام بھی آیا صاحب. آپ فرماتے میں نے پوچھا کیوں, پیغام کیا ہے؟ تو کہتی ہے پیغام یہ آیا ہے حبیب تو کام میں کمی نہ آنے دینا, مزدوری میں نہیں آنے دیں گے. women. تو ہر وقت کہانی سنانے کے اوپر ان کا زور ہوتا ہے. تو میں نے بارہا انہیں کہا ہے کہ اللہ کے بندوں دین سیکھیں. جو بزرگوں کی میمز بن رہی ہیں, ان بزرگوں سے میں نے کام کروایا یہ والا کہ لوگ آپ کا مذاق اڑائیں, یا آج جو مولوی اپنے بابوں کے واقعات بیان کر رہے ہیں یہ میں نے ان کو کہا ہے گن پوائنٹ کے اوپر تلوار کے زور پہ کہ تم جو ہے نا اس طرح کی کہانیاں بیان کرو تاکہ انجینئر صاحب تمہارے خلاف کلپ بناون. میں نے کہا ہے, خود کیے نا. اور اس سے بڑھ کر ہمارے اباء و اجداد تو سبحان اللہ کہتے تھے اس کے اوپر, کیونکہ نہ انہوں نے قرآن پڑھا نہ سنت پڑھی, انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ دین وہ ہے جو کتابوں میں ہے, دین وہ نہیں جو آپ کے فرقوں کے بابے بتائیں گے, وہ تو کہانیاں کروائیں گے. اور وہ ہمارے جو مرشد ہیں مصباحی صاحب حافظہ اللہ تعالی, جن کو 3 سال شروع ہو گیا, وہ کہہ رہے ہیں میں اپنے رب سے توفیق مانگ رہا ہوں کہ میں نے انجینئر کا رد ضرور کرنا ہے. جیلم کل آ رہے ہیں, جیلم اس کے بعد کئی دفعہ آ چکے ہیں لیکن میرا نام بھی نہیں لیتے. اندازہ کریں وہ توفیق کدھر گئی. قرآن میں آپ سورہ توبہ پڑھیں, پارہ نمبر 10 کا آخری صفحہ پڑھ لیں, آیت نمبر 92. کہ نبی علیہ السلام جب یہ عرابی لوگ آپ کے پاس تبوک کے موقع پر آتے ہیں, غریب لوگ جن کے پاس غزوہ تبوک میں جانے کے لیے کوئی ساز و سامان نہیں ہے, اور آپ ان سے فرماتے ہیں کہ میں کوئی ایسی سواری نہیں پاتا کہ جو تمہیں دوں اور جانے کا مال و متاع, تو تم دیکھتے ہو کہ یہ اس حال میں تم سے واپس لوٹتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوں سے تر ہوتی ہیں اس غم کے سبب کہ ہم اپنے نبی کے ساتھ جہاد میں شریک نہیں ہوں گے. تو نبی علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ اوپر دیکھیں تو سونا, نیچے دیکھیں تو سونا. نبی علیہ السلام تو جامع ترمذی میں آتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساز و سامان دیا, جس پہ حضور نے ان کو جنت کی بشارت دی کہ عثمان آج کے بعد جنتی ہے, چاہے جو مرضی کرے.